السلام علیکم، میں ہوں فیصل طاہر۔ فیصلے جی تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ طاقتوروں کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو رہا ہے۔ خان سے ملاقات کی حامی بھی بھر لی گئی ہے۔ اور پھر آج جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ہو گیا ہے، یعنی صورتحال اب بڑی واضح طور پہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ شاید یہ بھی ہو کیونکہ کل جو امریکی سفیر کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے، یعنی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے صحافی محمد مالک سے یہ کہا کہ رچرڈ گرینل کو آپ اتنا ہلکے میں مت لیں، وہ آپ کا بیڑا گرک کر دے گا۔ وہ امریکی صدر کا قریبی دوست ہے، اس کے چھوٹے بیٹے کا دوست ہے، اہم رہنما ہے۔ بس آپ 20 جنوری تک کا انتظار کریں، اس کے بعد دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ میں بھی جا رہا ہوں اور ہمارے مالک جو بائیڈن صاحب بھی جا رہے ہیں، لہٰذا اب آپ اپنی خیر منائیں۔ یعنی آج اس کی پہلی جھلک نظر آئی۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو، یہ سندھ سے پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، ان کے خلاف پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت ایوان نے درخواست دائر کی تھی، شکایت دائر کی تھی نااہلی کے لیے، اور فوری طور پہ وہ شکایت چیئرمین سینٹ نے الیکشن کمیشن کو بھی بھیج دی تھی کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، ان کو نااہل کیا جائے، جیسے نواز شریف کے کہنے پہ عادل بازئی کو نااہل کیا گیا اور پھر وہ بحال ہوئے سپریم کورٹ سے، جس منصور علی شاہ کی عدالت سے۔ تو ان پر یہ الزام لگا کہ یہ ٹیکنوکریٹ نہیں ہے، یہ ٹیکنوکریٹ کی لسٹ میں نہیں آتی، یعنی اس میرٹ پر نہیں آتے، لہذا اس لیے انہیں نااہل کیا جائے۔ سماعت ہوئی، فیصلہ محفوظ ہوا، آج فیصلہ سنایا گیا اور سیف اللہ ابڑو کے یعنی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آیا۔ اب آپ خود سوچیں، سکندر سلطان کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے؟ یعنی یہ تو سیٹ، اگر کوئی ڈی سیٹ یہ تو جو پی ٹی آئی کی سیٹیں تھی وہ نہیں واپس کر رہے، اور جو مفت میں سیٹ ہاتھ سے جا رہی ہے وہ بھی سینٹ کی، تو کیا یہ وہ سیٹ رہنے دیتے؟ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس سے کہ فیصلے تبدیل ہو رہے ہیں۔ پتہ چل رہا ہے کہ معاملات پہلے جیسے نہیں ہیں، اب پہلے والی بدماشی نہیں چلے گی، تو لہٰذا اس وجہ سے بھی آج پی ٹی آئی کی سیٹ جو ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے، اور پیپلز پارٹی کی جو خواہش تھی یا جو طاقتوروں کی خواہش تھی، ظاہر پیپلز پارٹی خود فیصلے نہیں کرتی، اتنے جو گئی ہے نہیں ہے، نہ نون لیگ نہ پیپلز پارٹی، کسی کے کہنے پر ہی درخواست آئی تھی اور کسی کے کہنے پر ہی اب فیصلہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے اور پی ٹی آئی کے حق میں ہوا ہے۔ تو یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ ہواؤں کا رخ بھی تبدیل ہو رہا ہے اور پسینے بھی چھوٹ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان، ان کی جانب سے آج پریس کانفرنس کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور پوری حکومت کہتی ہے کہ سٹاک مارکیٹ نے اور یہ سٹاک ایکسچینج نے آپ کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور تاریخ کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سٹاک مارکیٹ کے اوپر جانے سے پیٹرول کتنا سستا ہوا، چینی کتنی سستی ہوئی، بجلی کے بلوں پر کیا اثر پڑا، مہنگائی کتنی کم ہوئی۔ یعنی یہ صرف ہوائی باتیں ہیں نا جی، سٹاک مارکیٹ ادھر چلی گئی، پریکٹیکلی عام لوگوں کی زندگی پر اس سے کیا فرق پڑا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے موقع دیا تھا حکومت کو، ہم نے موقع دیا تھا یہ اپنی اصلاح کریں، آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے جو ہیں وہ اس پر نظر ثانی کریں، لہٰذا اب جو ہے نہ بجلی کے بلوں میں کمی آئی ہے، نہ کوئی جو ہے وہ بڑی اصلاحات کی گئی ہیں، تو لہٰذا 17 جنوری سے ملک بھر میں جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاج کی کال دے دی گئی ہے۔ اور دوسری طرف سے خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا نون لیگ پر پنجاب میں سیاسی دباؤ بڑھانے کا فیصلہ، کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی کچھ نہیں حاصل ہو رہا پنجاب کے اندر، اور مریم نواز مسلسل انکار کر رہی ہیں، یہ جو ان کے مطالبات ہیں، ہمیں فنڈ دیا جائے، فلاں دیا جائے، فلاں دیا جائے، مرکز میں آپ آتے نہیں کابینہ کے اندر، لیکن کہتے ہیں پنجاب میں ہمیں وزارتیں بھی دی جائیں اور اضافی فنڈ بھی دیا جائے، لہٰذا وہ پنجاب حکومت انکار کر رہی ہے۔ اب پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ سخت دباؤ جو ہے وہ دباؤ بڑھا دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ آج جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا ہے، یعنی جب سے پچھلے 3 دنوں سے فوجی عدالتوں والی سماعتیں ہو رہی ہیں تو ججز کے بڑے تگڑے اور سخت ریمارکس آ رہے ہیں، خاص کر کے جیسے حسن رضا رضوی صاحب کیا آ جائے، اس سے پہلے جس جمال خان مندوخیل کیا آ رہے تھے۔ میرا ذاتی انالیسز یہ ہے کہ دیکھیں ان ججز کی اتنی اوقات نہیں ہے، بڑی صاف ستھری بات ہے، ان کی اوقات نہیں ہے۔
ان کو چیری پک کیا گیا نا کہ فلاں 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 چن کے آئینی جو ہے وہ بینچ میں شامل کیا گیا ہے نا. تو لہٰذا اب اگر اس بات میں کوئی بعید نہیں کہ فوجی عدالتوں کا والا فیصلہ کالعدم ہو جائے، یعنی یہ کہہ دیا جائے کہ فوج کو سزا سنانے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ فوج نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، سزائیں دے بھی لی، لوگوں کو رکھ بھی لیا، ٹرائل بھی کر لیا، کچھ کو معافی بھی دے دی. اب اتنا زیادہ دباؤ پڑ رہا ہے، عالمی دباؤ پڑ رہا ہے کہ کیا پاکستان میں نظام انصاف نہیں ہے، پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے؟ یعنی فوج سزا سنائے گی، پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں، جی ایس پی پلس جو سٹیٹس ہے وہ بھی، اس پر بھی فرق پڑ سکتا ہے. تو یہ سپریم کورٹ اگر اتنے جوگی ہوتی تو یہ 2 سال تک کیس سپریم کورٹ میں لٹکا کیوں رہتا؟ 2+2 والی بات تھی کہ آئین کے مطابق سویلینز کا فوجی ٹرائل نہیں ہو سکتا. تو اب یہ بڑھ کے مار رہے ہیں سارے جج کہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. تو لہذا چانسز یہ ہے کہ یہ فیصلہ کالعدم ہو جائے اور سویلینز کے فوجی عدالتوں کا فیصلہ کالعدم ہو جائے، اور وہ جو ایک پریشر بڑا ہوا ہے وہ جی پاکستان کی آزاد عدلیہ نے جو ہے وہ بڑا کام کر دیا ہے. اور دیکھو پاکستان کی عدالتیں اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی فیصلے دیتی ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک فرینڈلی اپوزیشن چل رہی ہے. بہرحال جسٹس حسن اظہر رضوی کی جانب سے آج جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ بڑے تگڑے سوالات تھے. انہوں نے آج خواجہ حارث سے کہا کہ دیکھیے نواز شریف نے طیارہ اغوا کیا تھا مشرف کا، ان پر یہ الزام تھا. اس کے بعد جی ایچ کیو پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا. پھر کراچی میں انہوں نے کہا کہ کورین طیارے کو تباہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے. ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کیوں نہیں چلا؟ یہ جو 9 مئی ہوا ہے اس میں کسی فوجی کی شہادت نہیں ہوئی، کسی کی شہادت نہیں ہوئی. اور پھر آپ نے چوز کیا کہ 103 کا ہوگا، باقیوں کا نہیں ہوگا. پھر انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بری کر رہی ہیں، آپ لوگ سزائیں دے رہے ہیں. تو ذرا بتائیں نا. ان کا خواجہ حارث صاحب آپ کے والد خواجہ سلطان سویلین عدالت کے اندر پیش ہوتے رہے ہیں. یہ جو مشرف اغوا طیارہ اغوا والا کیس تھا، اتنا بڑا کیس تھا، وہ بھی فوجی عدالتوں میں نہیں چلا. مارشل لا لگ گیا تھا پھر بھی نہیں چلا. تو اب یہ کیوں فوجی عدالتوں کے اندر چلا؟ لہذا آج انہیں بڑے واضح سوالات اٹھائے کہ بڑے بڑے واقعات ہو گئے. اور پھر جناب ایک اور اہم معاملہ کہ یہ جو سہولیات دی جا رہی ہیں نہیں دی جا رہی. 2 دفعہ مسلسل حفیظ اللہ نیازی نے سوال اٹھایا کہ جن لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں کوٹ لکھپت جیل کے اندر انہیں سہولیات نہیں دی جا رہی. اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں جی ہم تو انہیں گھر کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے خبر ہے گھر سے مجرمان کو میٹرس بھی دیے گئے ہیں. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب انہوں نے آج رپورٹ جمع کرائی کہ گھر سے میٹرس بھی ان کو دیے گئے ہیں. آپ کا مطلب ہے گھر والا ماحول ہے. وکیل فیصل صدیقی کا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے مکالمہ. آپ نے غلط بیانی کی تو ہم جیل اصلاحات کمیٹی سے بھی رپورٹ منگوا لیں گے. جسٹس مسرت ہلالی: مجھے 30 سال پریکٹس کرتے ہو گئی ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ ایڈوکیٹ جنرل کا کہ میں کیوں جھوٹ بولوں گا، میں بھی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہ چکی ہوں. تو جسٹس مسرت ہلالی نے بتایا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سچ بولوں گا اتنے آپ سچے، میں بھی رہی ہوں، مجھے پتا ہے کہ کتنا سچ بولا جاتا ہے کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے 9 مئی کے مجرمان کو قید تنہائی میں رکھنے سے متعلق رپورٹ پیش کر دی. مجرمان کو صبح 7:30 بجے ناشتے کے بعد لان میں چھوڑ دیا جاتا ہے. شام 5 بجے تک مجرمان باہر رہتے ہیں. جیل میں ٹک شاپ ہے، کافی وغیرہ بھی پی سکتے ہیں. اب جیسے جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ لان کون سا ہے، ڈیتھ سیل والا لان تو نہیں ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا نہیں سر یہ وہ والا لان نہیں ہے جو آپ نے دیکھا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ہوا. اور اب انکشاف یہ بھی ہوا ہے، فواد چودھری صاحب کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ فوجی عدالتوں کا دفاع کرنے کے لیے، یعنی جو فوج نے سزا سنائی ہے وہ ٹھیک سنائی ہے اور سویلینز کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے. وکیل خواجہ حارث کو 5 کروڑ روپے کی فیس دی گئی ہے. 5 کروڑ روپے. فواد چودھری نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ جب اٹارنی جنرل اور ان کے دفتر کو کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں تو پھر خواجہ حارث کو 5 کروڑ روپے فیس کیوں دی گئی؟ فوجی عدالتوں کے دفاع کے لیے؟ امپورٹڈ وزیر خزانہ ہر وقت مزید ٹیکس لگانے کا واز کرتا ہے لیکن ان ناجائز اخراجات پر کبھی ایک لفظ نہیں بولے گا. اچھا جی، پھر گفتگو کی ہے میڈیا سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے اور کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے. بہت جلد ہماری جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی. لہٰذا پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی وہ ملاقات نہیں ہو سکتی، یہ ہے وہ ہے.
سارا زور لگا لیا حکومت نے، تو لہٰذا اب اگر علی امین گنڈاپور کی جانب سے یہ کہا گیا نا کہ ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت والوں نے اپنا سارا زور لگا لیا۔ حکومت والے جو کر سکتے تھے نا، اگر انہوں نے ملاقات کروانی ہوتی کروا چکے ہوتے۔ یہ والی اجازت کسی اور جگہ سے دی گئی ہے۔ یعنی علی امین گنڈاپور کے ساتھ کون رابطے میں ہے، کون ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے، طاقتوروں نے نون لیگ کو بھی آئینہ دکھا دیا کہ اتنے ہوشیار مت بنے، آپ کے کہنے پر ایک سنگل ملاقات تک نہیں ہو سکتی۔ جو مذاکرات ہوں گے ہم کریں گے، جو مطالبات ہوں گے وہ ہمارے ہوں گے، آپ بس خام خواہ ہیں۔ وہ جیسے شیخ رشید کہتے ہیں کہ آپ جمعہ جنج کے ساتھ ہیں، بس آپ سامنے رہیں، کٹ پتلیاں ہیں، مذاکرات کریں، باقی سب آپ ہمارے اوپر چھوڑ دیں۔ پاکستان زندہ باد۔